أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. صدق الله العظيم. وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. اور جب کہا فرشتوں نے کہ اے مریم بے شک اللہ نے تجھے منتخب فرما لیا اور پاک بنا دیا اور سب جہانوں کی عورتوں کے مقابلے میں تم کو چن لیا. یا مریم قنوتی لربک، اے مریم تو اپنے رب کی فرما برداری کرتے رہو. واسجدی، اور سجدہ کرو. وارکعی مع الراکعین، اور رکوع کرو ان لوگوں کے ساتھ جو رکوع کرنے والے ہیں. ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، یہ غیب کی خبروں میں سے ہے جو ہم آپ کی طرف وحی بھیجتے ہیں. وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم، اور آپ نہیں تھے ان کے پاس جب کہ وہ ڈال رہے تھے اپنی قلموں کو کہ أيهم يكفل مریم، کہ ان میں سے کون مریم علیہ السلام کی کفالت کرے. وما كنت لديهم إذ يختصمون، اور آپ نہیں تھے ان کے پاس جس وقت کہ وہ جھگڑ رہے تھے. بزرگان محترم، یہ سورہ آل عمران کی 3 آیتیں ہیں، آیت نمبر 42، 43 اور 44. ان 3 آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے پہلے رکوع میں ابتدا میں فرمایا تھا کہ آل عمران کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے منتخب فرما لیا. پھر اسی ذیل میں حضرت مریم علیہ السلام کی پیدائش، نشو و نما اور حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کا پیدا ہونا فرمایا. اب اسی سلسلے کا اختتام تتمہ ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے منتخب فرمایا بیت المقدس کی خدمت کے لیے. اس کا بیان ہے. کہتے ہیں اذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ اصطفاک وطہرک واصطفاک علی نساء العالمین. فرشتوں نے کہا حضرت مریم سے اے مریم اللہ نے تمہیں منتخب کیا ہے، تمہیں منتخب کیا ہے. اللہ نے شروع دن سے ہی حضرت مریم علیہ السلام کو اتفاقی طور پر بعد میں ان کا انتخاب ہوا ہو ایسا نہیں ہے، بلکہ روز اول سے ان کا انتخاب ہوا. اللہ تبارک و تعالی نے ان کی والدہ امرأت عمران کو یہ توفیق دی کہ وہ دعا کریں اپنے پیٹ میں جو جنین ہے، حمل میں جو بچہ ہے، اس کے سلسلے میں وہ نیت کریں. وہیں سے ان کا انتخاب شروع ہوا. اللہ نے وہیں سے ان کو منتخب فرمایا. تو فرماتے ہیں اصطفا کی، اللہ نے تمہیں منتخب فرمایا. اور جب وہ پیدا ہوئی تو جیسا کہ بتلایا گیا کہ ان کو ان کی ماں نے پہلے تو افسوس کا اظہار کیا کہ لڑکے کے بجائے لڑکی پیدا ہو گئی، اب یہ کیا بیت المقدس کی خدمت کرے گی. لیکن بس انہوں نے نیت کر لی تھی کہ اسے بیت المقدس کی خدمت کے لیے کرنا ہی کرنا ہے. تو انہوں نے تیاری کر لی کہ اسے
بیت المقدس کے لیے وقف کر دیں گے، وہاں چھوڑ دیں گے خدمت کے لیے۔ حالانکہ اور لوگ بھی تھے اس موقع پر، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو منتخب فرمایا بیت المقدس کی خدمت کے لیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں استفا کی، اللہ نے فرشتوں نے کہا مریم اللہ نے تمہیں چنا ہے۔ اللہ کا انتخاب، اللہ تعالیٰ کسی کو کسی خاص کام کی توفیق دیتے ہیں تو یہ اللہ کا انتخاب ہوتا ہے۔ دین کی خدمت کی توفیق، دین کی خدمت میں اللہ تعالیٰ کسی کو لگا دے تو یہ اللہ کا انتخاب ہوتا ہے۔ ہم یہ نہ سمجھیں کہ ہم کسی دین کے کام میں اللہ نے ہمیں لگا، کہ کوئی دین کا کام ہم سے ہو رہا ہے تو ہم یہ نہ سمجھیں کہ یہ ہمارا کمال ہے، ہم کر رہے ہیں، نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ چنتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان منتخب فرماتے ہیں۔ بہت سے نوجوان ہوتے ہیں، بہت سے مسلمان نوجوان ہیں، اللہ تعالیٰ کسی کو توفیق دیتے ہیں، چنتے ہیں، ان میں سے سلیکٹڈ پرسن کو نکالتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی تلاوت کی توفیق دیتے ہیں۔ ان میں سے بھی کچھ لوگوں کو چنتے ہیں، ان میں سے بعض کو اللہ تعالیٰ قرآن کو یاد کرنے کی، حفظ کرنے کی سعادت سے مالا مال کرتے ہیں۔ ان میں سے بھی کچھ لوگوں کو چنتے ہیں، پھر وہ دین کی آئندہ بھی خدمت قرآن کے لیے وہ لوگ ہوتے ہیں۔ ورنہ انسان تو ہم سبھی انسان ہیں، مسلمان تو سبھی، وہ مسلمانوں کی بڑی کثرت ہے، بہت سارے مسلمان ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا انتخاب ہے، اللہ تعالیٰ چنتے ہیں ان میں سے۔ تو حضرت مریم علیہ السلام کا بھی اسی طرح انتخاب ہوا، اللہ نے چنا ان کو۔ تو اگر عام لوگوں میں سے اللہ نے ہمیں کوئی خاص چیز عطا فرمائی، قرآن کی دولت عطا فرمائی یا ایمان کی دولت عطا فرمائی یا دین کی خدمت کی سعادت اللہ نے ہمیں عطا فرمائی، تو اللہ کا ہمیں شکریہ ادا کرنا چاہیے، اور ہمیں اس پر یہ غرانا نہیں چاہیے کہ ہم کچھ کر رہے ہیں دین کے لیے، نہیں، یہ اللہ کا انتخاب ہے۔ تو فرمایا استفا کی، اللہ نے تمہیں چنا، وطہر کی، اور تمہیں پاک فرمایا۔ ان کو پاک کرنا یا تو بدنی ناپاکی سے پاک کرنا مراد ہے، کیونکہ ان کو بیت المقدس کے لیے وقف کر دیا گیا تھا، وہ ہمیشہ مسجد کے احاطے میں رہا کرتی تھی، اس لیے بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ نے معجزاتی طور پر ان کو عورتوں کے سلسلے میں جو ان کی ماہواری وغیرہ کا جو مسئلہ رہتا ہے، اللہ نے اس سے ان کو پاک رکھا، ان کو یہ سب چیزیں اس وقت نہیں ہوئی۔ بعض لوگوں نے یہ مراد لیا ہے، یہاں تک کہ وہ پاک ماحول میں رہنے لگی اور مسجد کی خدمت میں رہنے لگی۔ بعض لوگوں نے کہا کہ مسجد کے ماحول میں رہنے کی وجہ سے اللہ نے طہرک بالایمان عن الکفر وبالطاعۃ عن المعصیہ، اللہ نے کفر سے پاک کر کے تمہیں ایمان کی توفیق دی، گناہوں سے پاک کر کے اللہ نے تمہیں اطاعت کی توفیق دی۔ مسجد کے ماحول میں رہ رہی ہیں، آدمی مسجد کے ماحول میں، دین کے ماحول میں، مدرسے کے ماحول میں رہتا ہے تو محفوظ رہتا ہے۔ باہر آدمی جب جاتا ہے، فرشتوں کے ماحول کو چھوڑ کر کے جاتا ہے، دعوت و تبلیغ کی محنت میں لوگ مسجد میں پہنچتے ہیں تو جو فوائد وہاں بیان کیے جاتے ہیں، وہ سب سے اہم فائدہ یہ بیان کیا جاتا ہے کہ مسجد کی چہار دیواری تمہیں ملی ہے۔ مسجد کی چہار دیواری کا مطلب یہ ہے کہ فرشتوں کا ماحول، ایک ماحول سے آدمی جب ماحول بنتا ہے تو آدمی کو کوئی بھی کام جس ماحول میں رہتا ہے اس لائن کے کام کرنے میں اسے آسانی رہتی ہے، اور کئی وہاں سے جو باہر جو غلطیاں ہوتی ہیں، بد نظری ہو، بد نگاہی ہو، دیگر غلط قسم کے کام ہو، اس سے مسجد کے ماحول میں رہتے ہوئے محفوظ رہتا ہے۔ تو حضرت مریم علیہ السلام عرصے دراز تک بیت المقدس میں رہی، تو اللہ نے ان کو گویا کہ دوسری گناہ کے کاموں سے اللہ نے ان کی حفاظت فرمائی، یہ مراد ہے وطہر کی۔ بعض لوگوں نے کہا نزہت عن الاخلاق الذمیمہ واتباع الردیہ، یعنی اللہ نے تمہیں برے اخلاق سے پاک فرمایا اور بری طبیعتوں سے اللہ نے تمہیں پاک فرمایا۔ وہ نیک طبیعت انسان تھی، با اخلاق خاتون تھی، تو یہ مراد ہے طہر کی۔ تو
بعض نے فرمایا کہ یہ ساری چیزیں عموم پر حضرت صاحب روح المعانی علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ساری چیزیں عام رکھا جائے، اسے عام معنی اس کی مراد لیے جائیں۔ اللہ نے تمہیں پاک فرمایا، چاہے وہ حصی گندگی ہو یا معنوی، قلبی ہو یا قالبی، ہر گندگی سے اللہ نے تمہیں پاک فرمایا، یہ مراد ہے۔ آگے فرمایا وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ، اللہ نے تمہیں جہاں میں جتنے عورتیں، کائنات کی جتنی عورتیں ہیں، اللہ نے ان میں تمہیں منتخب فرمایا۔ روایات میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مردوں میں تو بہت سارے لوگ کمال درجے کو پہنچے ہیں، حضرت انبیاء کرام علیہ السلام مردوں میں سے تھے، بہت سارے نبی انبیاء کرام علیہ السلام دنیا میں آئے، سب صاحب کمال تھے، حضرات صحابہ کرام صاحب کمال تھے، بہت سارے اہل کمال اہل فضل دنیا میں مردوں میں آئے۔ البتہ عورتوں میں بعض روایتوں میں 3، بعض میں 4 اور بعض میں 5 عورتوں کا، لیکن وہ 5 عورتیں ایسی ہیں جو واقعتاً کمال کے درجے کو پہنچی ہوئی ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2-3 مختلف روایتوں میں جو تذکرہ فرمایا، ان سب کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5 عورتوں کو دنیا کی عام عورتوں کے مقابلے میں اللہ نے انہیں فضیلت دی۔ وہ عام عورتوں پر فوقیت رکھتی تھی، ان کا درجہ اونچا ہے۔ ان میں ایک حضرت مریم علیہ السلام بھی ہیں، اور دوسری حضرت آسیہ ہیں جو فرعون کی بیوی ہیں، تیسری حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی زوجہ مطہرہ ہے اور امہات المؤمنین میں سے ان کا پہلا نمبر ہے۔ اور چوتھی حضرت ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ہے جو ازواج مطہرات میں سے سب سے آخر میں ہیں، اور 5ویں حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی بیٹی تھی۔ یہ 5 عورتیں ایسی ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کی اور عورتوں کے مقابلے میں اللہ نے ان کو فضیلت دی، انہیں فوقیت نصیب فرمائی۔ ان میں سے ایک کے بارے میں، اس میں تو حضرت مریم علیہ السلام کی تفصیلات موجود ہیں۔ حضرت آسیہ فرعون کی بیوی تھی۔ فرعون ایک ایسا انسان تھا جس نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا، معمولی دعویٰ نہیں تھا، مہدی کا، مسیح کا، نبوت کا نہیں، خدا ہونے کا۔ قال انا ربكم الاعلى فاخذه الله نكال الاخره والاولى۔ قرآن کریم نے اس کے متعلق بیان کیا ہے کہ وہ یہ کہتا تھا انا ربكم الاعلى، میں تمہارا بڑا خدا ہوں، تمہارا بڑا خدا میں ہوں۔ آگے فرماتے ہیں فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَى، اللہ نے دنیا میں بعد والوں اور پہلے والوں اور بعد والوں کے لیے وہ عبرت کا سامان بن گیا۔ اللہ نے اسے ایک عبرتناک چیز بنا دیا کہ تو دعویٰ کرتا ہے خدائی کا، ہم تجھے ڈبو کر کے دکھائیں۔ اللہ نے اسے ڈبو دیا، پوری لاؤ لشکر اور سلطنت، پوری طاقت ہونے کے باوجود اللہ نے اسے برقرار کر کے دکھایا۔ تو اس نے جب اسے نجومیوں نے اور ارکان سلطنت میں سے بعض میں بتایا کہ تیری حکومت میں ایک ایسا بچہ جنم لے گا جو تیری حکومت کے لیے خطرہ ثابت ہوگا اور تیری خدائی کے دعوے کو جھٹلائے گا، اور تیری ساری حکومت اس کی وجہ سے ختم ہو جائے گی، تو اس وقت سے اس نے یہ تہیہ کر لیا کہ جو بھی بچہ پیدا ہوگا ہم اسے قتل کریں گے۔ چنانچہ یہ وارنٹ جاری کر دیا گیا، یہ آرڈر دے دیا گیا حکومت کی طرف سے، سلطنت کی طرف سے، کہ کوئی بھی بچہ جہاں بھی لڑکا کہیں بھی پیدا ہو تو اسے قتل کر دیا جائے۔ انہی زمانے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے۔ حضرت موسیٰ ان کے گھر، اپنے گھر میں پیدا ہوئے، پریشان ہو گئی ان کی والدہ، کیا کیا جائے، اب کسی کو بتایا نہیں، لیکن کتنے دن چھپائے رکھے۔
حکومت کے کارندے چکر لگا رہے تھے کہ کہیں مسلسل تفتیش و تحقیق میں لگے ہوئے تھے کہ کہیں کسی کے گھر میں ولادت تو نہیں ہو گئی۔ اب پرانے زمانے کے مکانات بھی تو کیا مکانات ہوتے ہیں، چھوٹی چھوٹی جھوپڑیاں رہی ہوں گی، بچے کی رونے کی آواز باہر آ جاتی ہے، فوراً جا کر کے وہ لوگ تحقیق و تفتیش کرتے ہیں، جیسے ہی معلوم ہوتا ہے لڑکا ہے اسے ختم کر دیتے ہیں۔ تو اب ان لوگوں نے اپنے بچے کو زیادہ دن چھپا نہیں پائے لوگ، چنانچہ مشورہ کر کے ایک تختے میں کسی چیز میں بٹھا کر کے ان کو اللہ کا نام لے کر کے انہوں نے دریا میں چھوڑ دیا۔ پھر وہ تیرتا ہوا دریا نیل میں فرعون کے محل کے پاس پہنچا تو حضرت آسیہ جو تھی وہ بہت ہی رحم دل خاتون تھی۔ انسانوں کے اندر جب صحیح فطرت ہوتی ہے تو پھر اللہ کی رحمت بھی اس طرف متوجہ ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کے بعد متوجہ۔ آدمی کو اپنے دل کو پاک و صاف رکھنا چاہیے، سازش کا والا دماغ، دل و دماغ میں سازشیں، غلط قسم کے خیالات، غلط تدابیر، ایسا نہ ہونا چاہیے۔ ہمارے دل و دماغ پاک و صاف ہوں، اچھے خیالات ہوں، خدمت کے جذبے ہمارے اندر ہو، مزاج میں ہمدردی ہو، خدمت خلق کا جذبہ ہو، اپنے آپ کو انسان اس کے اندر بہت ساری برائیاں ہوتی ہی ہیں، لیکن اگر فطرت ہم اپنے اندر کو سنواریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت کو توجہ ہوتی ہے۔ یہ بہت ہی ہمدرد خاتون تھی، اللہ نے سب سے بڑے خدائی کا دعویٰ کرنے والے کے گھر میں رہنے والی اس خاتون کو اللہ نے نیک ہدایت عطا فرمائی، اسے ایمان کی دولت عطا فرمائی، ورنہ یہ تو کہیں کہیں تلاش کر رہا تھا ایمان، کوئی اس کے علاوہ کوئی کسی کو خدا مان لے تو اسے تہتیب کر دیتا تھا، اسے قتل کر دیتا تھا، اس کی گردن مار دیتا تھا۔ ایسا آدمی اللہ نے اس کے گھر میں اللہ نے اسے جو خاتون تھی وہ بڑی ہمدرد اور خدمت کا جذبہ رکھنے والی تھی، اس نے دیکھا کہ ایک بچہ ہے تختے پہ جا رہا ہے تو فوراً ان کا دل پسیجا، انہوں نے اپنی خادماؤں کو بھیجا، جاؤ لے کر کے آؤ اس بچے کو۔ اور بچہ لے کر کے آئی تو دیکھا تو لڑکا ہے، یہاں سلطنت کی طرف سے آرڈر ہے، حکومت کی طرف سے بادشاہ کا حکم ہے کہ یہاں کوئی بھی بچہ لڑکا پیدا ہوا تو اسے ختم کر دیا جائے گا۔ انہوں نے کچھ دنوں تک چھپائے رکھا، لیکن اپنے گھر میں کیسے چھپائے رکھتی، بالآخر انہوں نے اس کا اظہار کر دیا اور اس شرط کے ساتھ اظہار کیا کہ بچے کو تکلیف میں پہنچائیں گے آپ۔ بادشاہ بھی اس معنی کر مطمئن ہو گیا کہ میرے گھر میں پڑ رہا ہے، میرا گھر بگاڑ لے گا، اس معنی کر وہ بھی مطمئن ہو گیا۔ تو پھر بعد میں چل کر کے حضرت آسیہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کی توفیق عطا فرمائی، حضرت آسیہ مسلمان ہوئی، اللہ نے ان کے دل میں ایمان کو اتارا اور مسلمان ہو گئی، تو طرح طرح کی تکلیفیں ان کو دی گئی۔ فرعون اس زمانے میں جو مسلمان ہو جاتا تھا اسے مختلف طریقوں سے اسے ستایا کرتا تھا۔ فرعون زمین پر لٹکا کر ہاتھوں میں کیلیں گاڑ دیتا تھا، الٹا لٹکا دیتا تھا، پیر میں پیر بن کر کے رسی سے لٹکا دیتا تھا، اور ہلے نہ اس لیے دونوں ہاتھ کو زمین پر رکھ کر کے میخ مار دیتا تھا۔ عجیب و غریب قسم کی سزا، طرح طرح سے اذیتیں دیتا تھا، لیکن اس ماحول میں انہوں نے اذیتوں کو، تکلیفوں کو برداشت کرنا ان کے لیے آسان تھا، ایمان کا چھوڑنا ان کے لیے آسان نہیں تھا، اور وہ پہاڑ کی طرح جمی رہی اپنی ایمان پر۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے انہوں نے دعائیں فرمائی، اللہ نے ان کی شان میں قرآن کریم میں آیتیں نازل فرمائی۔ سورہ تحریم کے اختتام میں اللہ نے مسلمان عورتوں کی مثال میں بیان فرمایا، ان کو ایمان ایسی عورت، ایسے اہل ایمان بھی ہیں، ان کی ایمان کی تعریف کرتے ہوئے اللہ نے قرآن میں آیت نازل فرمایا وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا، اللہ تبارک و تعالیٰ مثال بیان کرتے ہیں لِلَّذِينَ آمَنُوا، ایمان والوں کی مثال بیان کرتے ہیں، ایمان والوں کے لیے مثال کے طور پر پیش کرتے ہیں، کسے؟ امرأۃ فرعون کی اہلیہ،
اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملی ونجنی من القوم الظالمین، اللہ تو میرے لیے اپنے ہاں جنت میں میرے لیے گھر بنا، یہ محل، اس محل میں رہتے ہوئے بھی میں ایمان کی وجہ سے تکلیف اٹھا رہی ہوں، اس لیے آپ اپنے گھر میں اپنی جنت میں میرے لیے مکان بنائیے، اور فرعون سے اور اس کی حرکتوں سے، اس کی ارکان سلطنت کی اذیتوں سے مجھے نجات عطا فرما، اور ان ظالموں سے مجھے چھٹکارا عطا فرما۔ یہ دعائیں انہوں نے فرمائی۔ قرآن میں آیت نازل ہوئی، قرآن کریم میں آیت موجود ہے، تو ایسی اونچی صفات کے خاتون تھی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو مریم، دوسرے حضرت آسیہ، تیسری حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا یہ بھی افضل ترین خاتون میں سے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی ازواج مطہرات ہیں۔ یہ دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ انہوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا، خاتون میں اسلام قبول کرنے والی سب سے پہلی خاتون حضرت خدیجہ کی۔ پہلے ہی وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے متاثر تھی۔ 17 سال پہلے انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو دیکھا، آپ کی تجارت میں امانت داری کو دیکھا، اور خود سے انہوں نے پیغام بھیجا۔ 40 سال ان کی عمر تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ 15 سال بڑی تھی۔ نبی علیہ السلام کی عمر اس وقت 25 سال کی عمر کے تھے آپ، لیکن انہوں نے اپنا نکاح کا پیغام حضرت آپ علیہ السلام کو بھیجا، اور وہ ایک ایسی خاتون تھی کہ شرفاء عرب، رؤساء عرب کے بڑے بڑے مالدار اور شریف لوگ ان خاتون کی حضرت خدیجہ الکبریٰ کی نیکی، ان کی شرافت نسبی اور ان کے اونچے اور بلند اخلاق کی وجہ سے لوگ ان سے اپنا رشتہ قائم کرنا چاہتے تھے۔ بعض لوگ ان کے پاس مال و دولت کی جو فراوانی تھی، اللہ نے ان کو خوب مال دیا تھا، اس مال کی وجہ سے بھی وہ تاجر خاتون تھی، اس مال کی وجہ سے بھی اور ان سے لوگ رشتہ کرنا چاہتے تھے، جگہ جگہ سے ان پر پیغام آئے، لیکن انہوں نے با اخلاق نوجوان کا انتخاب کیا، امانت دار۔ تجارت میں 2 صفتیں ایسی ہیں جو ایک تاجر کے اندر ہونی چاہیے، تجارت میں امانت داری اور سچائی، یہ 2 چیزیں ہیں۔ نبی علیہ السلام کے بارے میں تو مشہور تھا ہی، الصادق الامین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عرب لوگ کہتے تھے کہ آپ سچے ہیں، امانت دار ہیں، اس لیے انہوں نے اپنے غلام میسرہ کو بھیجا، جاؤ دیکھو محمد کا ہم تذکرہ کرتے ہیں، ایسا کرتے ہیں کہ مال تجارت دیتی ہوں محمد کے ہاتھ، بات کرو، پھر ان کے ساتھ تم بھی جانا۔ جب وہ گئے اور آئے، انہوں نے ایسی عظیم برکت دیکھی، اور پھر وہ ان سے رہا نہیں گیا، انہوں نے کہا کہ یہ پیغام نکاح کا ہم دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بڑوں سے مشورہ کیا، پھر آپ سے نکاح فرمایا حضرت خدیجہ سے۔ قرآن نے ان کے بارے میں بھی کہا وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى۔ تفسیر میں علماء کرام اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں تندرست پایا اور تمہیں اللہ نے مالدار کر دیا۔ کس کے ذریعے سے؟ حضرت خدیجہ کے مال سے۔ اے بیماری خدیجہ تھا، اللہ نے آپ کو پیسے والا بنایا، آپ کو حضرت خدیجہ کے مال کے ذریعے سے مال، آپ کو بے پیسے والا پایا، آپ کے پاس کچھ نہیں تھا، خالی ہاتھ تھے، حضرت خدیجہ کی برکت سے ان کے مال سے آپ مالا مال ہو گئے، آپ مالدار ہو گئے۔ لیکن حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی کہ ان کے آپ کے نکاح میں آنے کے باوجود انہوں نے کبھی اپنے مال کا تذکرہ، اپنی بڑائی کا تذکرہ کبھی نہیں کیا۔ ام المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا بڑے اونچے صفات کی حامل تھی، ہر موقع پر ایک مرد کے لیے حضرت خدیجہ جیسا، حضرت خدیجہ الکبریٰ جیسا شریک حیات کا مل جانا بہت بڑی دولت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر نازک موڑ پر انہوں نے آپ کو تسلی دی۔ آپ جس سال حضرت خدیجہ اور حضرت خواجہ عبد المطلب
حضرت خواجہ ابو طالب دونوں کا انتقال ہوا، اس سال کو عام الحزن قرار دیا گیا، یعنی آپ کی زندگی کا غمگین سال قرار دیا گیا۔ آپ کی زندگی میں آپ کے اور اولاد رخصت ہوئی، آپ کے ازواج مطہرات رخصت ہوئی، آپ کے متعلقین رخصت ہوئے، لیکن سب سے زیادہ صدمہ آپ علیہ السلام کو جن کی فرقت اور جن کی جدائیگی پر ہوا وہ حضرت خدیجہ کی وجہ سے ہوا۔ چوتھی خاتون ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ہیں، جن کو جہاں کی عورتوں میں، کائنات کی عورتوں میں افضل قرار دیا گیا تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے سب سے آخری زوجہ مطہرہ تھیں، اور ساتھ ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام بیویوں میں سب سے زیادہ جن کے ذریعے سے اسلامی علوم، دینی علوم، قرآن اور حدیث کے علوم جن کے ذریعے سے پھیلا امت میں، وہ حضرت ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا تھی۔ حضرت عطاء ابن ابی رباح رحمۃ اللہ علیہ مشہور تابعی ہیں، کہتے ہیں کہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سب لوگوں میں سب سے زیادہ فقیہ تھی، سب لوگوں میں زیادہ عالمہ تھی۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب بھی ہمیں کوئی مشکل معاملہ درپیش ہوتا تو ہم اس کا حل ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے ہاں تلاش کرتے۔ لہذا حضرت ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو دنیا کی عورتوں میں افضل ترین عورتوں میں ان کا شمار کیا گیا۔ پانچویں عورت جسے دنیا کی عورتوں میں فضیلت دی گئی وہ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فاطمہ میرے جسم کا حصہ ہے، مجھے وہ چیز ناگوار ہوتی ہے جو اسے ناگوار ہو، اور وہ چیز مجھے ایذا دیتی ہے جو اسے ایذا دے۔ جس چیز کی وجہ سے فاطمہ کو تکلیف ہو اس سے مجھے بھی تکلیف ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نہایت چہیتی صاحبزادی تھی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا، اسی لیے آپ نے فرمایا سیدۃ نساء اہل الجنت فاطمہ، فاطمہ جنت کی اہل جنت عورتوں کی سردار ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا پانچویں عورتوں میں پانچویں ہیں جن کو دنیا کی عورتوں میں افضل ترین عورتوں میں جن کا شمار کیا گیا۔ تو یہ پانچ عورتیں ہیں جن کا تذکرہ احادیث کے ذخیرے میں ہمیں ملتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، یہ غیب کی خبروں میں سے ہیں جو ہم آپ کی طرف وحی بھیجتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس زمانے میں آپ کی بعثت ہوئی اس زمانے میں تو واقعات پیش نہیں آئے جتنے واقعات ہیں حضرت مریم علیہ السلام کی پیدائش اور ان کی زکریا علیہ السلام کی ان کی کفالت، اور بیت المقدس میں ان کی خدمت، حضرت مریم کی خدمت اور ان کی کفالت کے لیے جو جھگڑے ہوئے، جو مقابلہ ہوا، یہ ساری چیزیں، یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ علیہ السلام کی اس دنیا، آپ علیہ السلام کے اس دنیا میں تشریف آوری سے سینکڑوں سال پہلے ہوئے تھے، لیکن آپ علیہ السلام نے ساری چیزیں بتلائیں۔ اس لیے یہود کو اس بات کا یقین کرنا چاہیے کہ آپ نبی برحق ہیں، اللہ نے معجزاتی طور پر وحی کے ذریعے سے، آپ صاحب وحی ہیں، یہ آپ کا معجزہ ہے یہ، اور اسی طرح یہ آپ کے صاحب وحی ہونے کی دلیل ہے کہ وحی کے ذریعے سے آپ کو پرانی خبریں دی جا رہی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی جو باتیں حضرت زکریا اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کے زمانے میں ہوئی اور جو باتیں حضرت مریم علیہ السلام کے زمانے میں ہوئی، ان سب باتوں کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے وحی کے ذریعے سے اطلاع دی۔ یہود کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ آپ نبی برحق ہیں۔ ویسے تو یہود اس بات کا یقین رکھتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بہت ساری نشانیاں تورات میں اور دیگر آسمانی کتابوں میں بیان کی گئیں، ان سب کے باوجود ان کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی نہ ماننا
حسد کی بنیاد پر تھا، لیکن قرآن ان کو ان کے حسد ان کی بے بنیاد اعتراض کو ٹھکراتے ہوئے، ان کے بے بنیاد اعتراض کو، ان کے اعتراضات کو بے بنیاد قرار دینے کے لیے قرآن بار بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحب وحی ہونے کا تذکرہ کرتا ہے۔ اس سے پہلے بھی حضرت مریم علیہ السلام کا تذکرہ تھا، آگے بھی وہی ہے۔ درمیان میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان واقعات کے درمیان میں یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ اہل کتاب، تمہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت میں کیوں شک ہے جبکہ آپ صاحب وحی ہیں؟ آپ نے وہ باتیں ارشاد فرمائیں جو آپ کے زمانے میں نہیں ہوئی، آپ سے سینکڑوں سال پہلے ہوئی، یہ آپ کی نبوت کی واضح دلیل ہے۔ تو یہ چند آیتیں ہیں اور ان کا ایک مختصر سا خلاصہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو باتیں ان آیات کے ذیل میں بتائی گئیں، کہنے والے کو بھی سننے والوں کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔